نبی کو دیکھا، اس نے خدا کو دیکھا. اسی طرح یہ سلسلہ چلا آیا. اب آپ کو سمجھنے کی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نور نبی ہیں اور نبی کے نور یہ صحابہ ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تو گویا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. کیونکہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صحابیوں کا نجوم سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایک صحابی کی اگر کسی نے ابتدا کر لیا گویا وہ ہدایت پا گیا، اور کسی نے اگر کسی ایک صحابی کی بھی نافرمانی کر لیا تو میرے نبی فرماتے ہیں فقط ضل و غوا، وہ ضلالت و گمراہی میں پھنس گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے پیارے صحابہ کو ہم لوگوں کے لیے رہنما بنایا، اور پھر جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا تو تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، اور ایسے کا قیامت تک دور آتا چلا یعنی آتا رہے گا. سب اللہ رب العزت کے آئینہ بنتے رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو. تو میں نے کہا تھا ایصال الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، اور ایک ہوتا ہے ایصال المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچ جانا. ہر انسان یہ اولیاء اللہ کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہو گیا؟ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم بھی محمد امتی میں پیدا کیے گئے، یہ بھی پیدا کیے گئے. جو ہم پر نمازیں فرض ہوئی وہی نماز ان پر فرض ہوئی، اور جو کلمہ میرا وہی کلمہ ان کا، مگر اللہ نے ان کو اتنا بلند و بالا مقام کیوں عطا کر دیا؟ آج ہم مر جاتے ہیں تو کوئی میرے قبر پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بغیر بلائے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے رہتے ہیں. ماجرا کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جب یہ اولیاء اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اب میرا مطلب کیا ہے، اللہ نے جو فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس میں کیا بتانا چاہتا ہے. تو یہ اولیاء اللہ جب اس آیت قرآنی پر اپنی نظروں کو ڈالتے ہیں تو حضرت